فرمایا وَهُوَ سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یعنی زمین آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب ایک بڑی نشانی کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، پھر اس میں جو ربوبیت کا اہتمام ہے اس کو موضوع بنا لیا۔ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ۔ انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو گویا ربوبیت کا اہتمام ہوا، ان کے باہمی تعلقات کو سمجھایا جاتا ہے تو گویا حکمت کی طرف توجہ دلائی، ان کو انسان کے لیے تسخیر کرنے کا ذکر ہوتا ہے تو گویا خدا کی قدرت کا بیان ہوا، اور اس میں جو افراط ہے، جو افزونی ہے، جو انسان کے طبعی خصائص کا لحاظ رکھا گیا ہے، جو تنوع اور جو جدت پیدا کی گئی ہے، جو بو کلمونی اور گونا گونی ہے، نو بنو چیزیں، رنگ رنگ کی چیزیں، تو یہ سب بتا کے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار کی رحمت دیکھو کتنی عام ہے تمہارے لیے، اس کی شفقت کیسی غیر معمولی ہے، اور وہ کس طرح سے تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ بہت سی چیزیں جیسے موتی ہیں، گھونگے ہیں، وہ بھی سمندر سے نکلتے ہیں، تو ایک طرف ضرورت کی طرف توجہ دلائی، پھر ضرورت جس تنوع کے ساتھ پوری ہوتی ہے اس کا ذکر کیا، اور دوسری جانب انسان کے اندر جو زینتوں کو حاصل کرنے کی طلب رکھی گئی ہے اس کو اس پروردگار نے کس طرح زمین سے بھی پورا کیا ہے، آسمان سے بھی پورا کیا ہے اور سمندر سے بھی پورا کیا ہے۔